ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں سید محمد عبین جو کہ پروجیکٹ ہیڈ سی ایم ہیلتھ کیئر کمپلیکس ہیں. السلام علیکم. جی سر, کیسے ہیں؟ الحمدللہ. سر بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. سر مجھے بتائیے کہ جو آپ کا سی ایم ہیلتھ کیئر کمپلیکس ہے ادھر علاج و معالجے کی کیا سہولیات ہے؟ اس کو ہم جیسے کہ آج کل دور چل رہا ہے, لوگ کھانے کے بعد اس چیز کے لیے پریشان ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں دوائی کے لیے. بالکل, کیونکہ جس طرح سے ہماری خوراک ہے وہ چیزیں مرض جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں, دوائی کے لیے اس طرح سے پیسے نہیں ہیں. جو آپ کا کمپلیکس ہے وہ کس طرح سے ہمارے کام آئے گا؟ جی سب سے پہلے السلام علیکم. ہمارا جو سی ایم ہیلتھ کیئر کمپلیکس ہے یہ بیسیکلی ہم نے بنایا ہے اپنی عوام کی خدمت کے لیے. اس میں ہمارے ہیلتھ کیئر کمپلیکس میں ہیلتھ سے ریلیٹڈ تمام فیسلٹیز اویلیبل ہیں. یہاں پہ اعلیٰ معیار کی لیب ٹیسٹنگ سروس اویلیبل ہے. جتنی بھی ڈاکٹر کی او پی ڈیز ہوتی ہیں تمام تر ہمارے پاس اویلیبل ہیں, اور ہمارے پاس تمام کوالیفائڈ ڈاکٹرز اویلیبل ہیں ہمارے ہیلتھ کیئر کمپلیکس میں. ساتھ ساتھ ہمارے ہیلتھ کیئر کمپلیکس میں ہوم کیئر سروس کی بھی بہت اچھی سروس اویلیبل ہے. ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے آج کل ڈینٹل اور ایسٹھیٹک کلینک بڑے چل رہے ہیں, ان کی سروس بھی اویلیبل ہے. تو ایک ہیلتھ کیئر کمپلیکس میں جو فیسلٹیز ہونی چاہیے وہ ساری اویلیبل ہیں ہمارے ہیلتھ کیئر کمپلیکس میں. تو جو عام ہیلتھ کیئر کمپلیکس یا ڈسپینسریز وغیرہ ہیں ان سے یہ سستا علاج ہوگا یا کیا سی؟ بالکل, ہمارے ہیلتھ کیئر کمپلیکس میں اگر آپ ڈاکٹر فیس کی بات کریں تو جسٹ 500 روپیز میں آپ ایک اچھی فیسلٹیز حاصل کر سکتے ہیں, جس میں 500 روپیز میں آپ ایمرجنسی کی سروس اور پلس او پی ڈی کی سروس دونوں سروسز آپ جسٹ 500 روپیز میں حاصل کر سکتے ہیں. او پی ڈی کی سروس مطلب جہاں پہ کوئی بھی اچھے جو ڈاکٹر ہیں سینئر ڈاکٹر ان سے آپ ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں, اور جسٹ 500 روپیز ایک نامنل سی فیس ہے آج کل کے دور میں. جہاں پہ مختلف ہاسپٹلس میں 5000 3000 روپیز فیس ہوتی ہے, وہاں پہ جسٹ 500 روپیز میں ہم یہ سروس پرووائڈ کریں اپنی عوام کو. مجھے بتائیے کہ یہ کھولنے کا خیال کیسے آیا؟ یہ بیسیکلی ہماری کمپنی کے سی ای او اور صحت نیٹ ورک کے جو سی ای او ہیں بلال صاحب, اور پیراماؤنٹ میڈیکیئر کمپنی کی جو سی ای او رئیس صاحب, یہ آپس میں فرینڈ ہیں. تو ان دونوں نے مل کے ایک کولیبریشن. یہ فارماسیوٹیکل کے ہیں؟ جی صحیح ہے, ہیلتھ کیئر انڈسٹری سے ہی ہیں. تو یہ فرینڈ تھے آپس میں, تو ان دونوں نے مل کے ایک کولیبریشن کیا اور عوام کے لیے ایک ہیلتھ کیئر سروس کا سوچا, اور ہم نے یہ 6 منتھ بیفور بنایا تھا. اور اس کے پیچھے ویژن کیا تھا؟ عوام کی خدمت کرنا. بالکل, عوام کی خدمت کرنا ہے, اور اس کو انشاءاللہ ود ٹائم ہم اس کا ایکسپینڈ کریں گے. ہیلتھ کیئر کمپلیکس کے بعد اس کو ہم ہمارے جو نیکسٹ ویژن ہے اور ٹارگیٹ ہے اس کو پراپر ہاسپٹل میں کنورٹ کرنا ہے. اچھا, آپ نے بتایا کہ وہاں پہ ایمرجنسی کی سہولیات بھی موجود ہیں, تو وہاں پہ ایٹ اے ٹائم ڈاکٹر نرسز وغیرہ اسٹاف؟ بالکل, ہماری ایمرجنسی میں ہر وقت ایک ڈاکٹر اویلیبل ہوتے ہیں اور 2 فیمیل اسٹاف اویلیبل ہوتی ہیں. تو جو بھی پیرامیڈیکل اسٹاف ہونا چاہیے ایک ہیلتھ کیئر کمپلیکس میں ہمارے پاس اویلیبل ہے الحمدللہ. وہ اویلیبل ہے. تو کوئی بھی جو بھی ہیلتھ کیئر کمپلیکس ہوتا ہے جو عوام کی سہولیات کے لیے ایک طرح سے بنایا جاتا ہے, تو اس میں آپ کو کوئی جس طرح سے فلاحی ادارہ ہوتا ہے وہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے یا پھر اپنی اون پر اس کو اسٹارٹ کیا؟ ابھی تو ہم نے اس کو اپنی اون پہ اسٹارٹ کیا ہے, اور ہمارا بھی جو آبجیکٹیو ہے کہ لوگوں کو سرو کرنا ہے. اور اس میں ہمارے پاس کچھ پیشنٹ ایسے بھی ہیں جو افورڈیبل نہیں ہوتے ہیں, آپ کو ہی پتہ ہے, تو ان کو ہم لوگ فری آف کاسٹ بھی سروس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کے لیے اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی ہیں. لیبارٹری پہ ان پہ 20% 30%, اور جو بہت ہی نان افورڈیبل ہوتے ہیں ان کے لیے 60% بھی ہم آف دیتے ہیں ان کو. ان کے لیے مطلب جس طرح ہو سکتا, اگر کوئی نہیں افورڈ کر سکتا تو اس کے لیے وہ کرتے ہیں. بالکل. اچھا, مجھے بتائیے کہ وہاں پہ اس ٹائم جب ہم کسی بھی ہیلتھ کیئر میں جاتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ دوسرے جگہ پر نہ جانا پڑے, لیب وغیرہ لیب ٹیسٹنگ وغیرہ کی سہولیات موجود ہے وہاں پہ؟ جی, ہمارے جو ہیلتھ کیئر کمپلیکس میں 1 ونڈو سولوشن ہے. اگر آپ ہمارے ہیلتھ کیئر کمپلیکس میں وزٹ کرتی ہیں تو لیبارٹری کی سروس بھی اویلیبل ہے, وہاں پہ الٹرا ساؤنڈ کی سروس بھی اویلیبل ہے, وہاں پہ ای سی جی کی بھی سروس اویلیبل ہے, فارمیسی کی بھی سروس اویلیبل ہے. یعنی 1 ونڈو سولوشن ہے. آپ آئیں گی تو کوئی بھی پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے وہ اس کو تمام تر سہولیات فراہم ہوں گی وہاں اس طرح سے اس کو پرووائڈ بالکل پرووائڈ کی جائیں گی. تو ابھی اس کا افتتاح ہو گیا, کتنا ٹائم ہو گیا افتتاح ہوئے ہوئے؟ اس کو 6 ماہ ہو چکے ہیں الحمدللہ. ڈے بائی ڈے گرو کر رہا ہے, پیشنٹ انکریز ہو رہے ہیں. انشاءاللہ اس کا جب یہ ماڈل 1 سکسیزفل ہو جاتا ہے پھر ماڈل 2 پہ ہم اس کو ہاسپٹل پہ کنورٹ کریں گے. ماڈل 2 میں ہاسپٹلس پہ کنورٹ کریں گے. ابھی تو ہیلتھ کیئر کمپلیکس, ابھی ہیلتھ کیئر یعنی پولی کلینک کی کیٹیگری میں, پھر نیکسٹ فیز میں اس کو ہم ہاسپٹل کی کیٹیگری میں لے کے جائیں گے, جس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کے ایز پر گورنمنٹ لا 8 to 620 بیڈس کی ہونی چاہیے.
تو اس کو اس کے مطابق چلے جی انشاءاللہ نیکسٹ فیز میں. وہی میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ یہ اپنی آن پہ کر رہے ہیں؟ جی ہم اپنی آن پہ کر رہے ہیں. آپ آن خود کر رہے ہیں اس کو؟ کوئی آپ کو فلاحی ادارہ ایسے سپورٹ نہیں کر رہا؟ یہ ہم پرسنل لون کر رہے ہیں. زبردست. تو آپ جو بھی سہولیات آپ نے بتائی، ریڈیولوجی کی سہولیات ہیں وہاں پہ؟ جی ریڈیولوجی کی بھی سہولیات ہمارے پاس اویلیبل ہے. ایک ہمارے پاس ریڈیولوجسٹ بھی ہیں پراپر، اور ایک ٹیکنیشین بھی ہیں جو ہماری ریڈیولوجسٹ ڈاکٹر ان کو سپورٹ کرتی ہیں، ان کی ہیلپ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے جیسے شروع میں کہا کہ ڈینٹل یا پھر جو استھیٹک ہے، جو لیزر ٹریٹمنٹس ہیں، وہاں پہ اس کی پراپر سہولیات موجود ہیں، تو ان کے اسپیسیفک کلینک ٹائمنگز ہوتے ہیں اس سے؟ بالکل، ہر او پی ڈی کی اسپیسیفک کلینک ٹائمنگ ہے. موسٹ آف دا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو استھیٹک کی جو ہوتی ہے دوپہر 2 بجے سے رات 10 بجے تک اس کی کلینک کی ٹائمنگ ہوتی ہے. اور استھیٹک کلینک میں ہمارے پاس ساری فیسلٹیز، ہائیڈرا فیشیل کی فیسلٹی بھی اویلیبل ہے، لیزر ٹریٹمنٹ بھی اویلیبل ہے، کاربن لیزر بھی اویلیبل ہے، پیکو ہیئر ٹرانسپلانٹ، پی آر پی، ایوری تھنگ از اویلیبل وہاں پہ ہے. اور سارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اچھے ڈاکٹرز کسی سرکاری ہاسپٹل میں اچھے؟ بالکل جو ڈاکٹرز ہیں ٹرین ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹرز کے جو اسٹاف ہے وہ بھی بالکل ٹرین ہے. تو جو بھی کسٹمر ہمارے ہیلتھ کیئر کمپلیکس میں آتا ہے وہ بالکل سیٹسفائی ہو کے جائے گا. صحیح ہے. تو اگر یہ فیس جو ہم شروع میں دیتے ہیں، جو 500 روپیہ فیس ہے جو جمع کروانا پڑتی ہے، تو اگر کوئی یہ بھی نہ دے سکے تو اس کو اس میں رعایت ملتی ہے؟ بالکل. جو 500 روپیز بھی افورڈ نہیں کر پاتے، بہت سارے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں جو 500 بھی افورڈ نہیں کر پاتے، پھر ہم ان کو 500 میں بھی ہم ان کو 50% آف کر دیتے ہیں. 250 روپیہ دینا پڑتا ہے ان کو، تاکہ پیشنٹ ریفیوز نہ ہو. صحیح ہے. تو یہ تو ایک ہم نے ہیلتھ کیئر کمپلیکس اسٹارٹ کر لیا. تو ہم ایک جیسے شروع کرتے ہیں کہ 2 طرح کے پیشنٹس آتے ہیں، جو 500 روپیہ دے سکتے ہیں، جو 500 کیا 20 روپے بھی نہیں دے سکتے. ان کو ہوتا ہے کہ فری میں پرچی بن کر علاج ہوتا ہے. تو نیکسٹ کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کو مکمل طور پر فری نہیں تو کم از کم 20 روپے کی پرچی دے کر اس کو اسٹارٹ کیا جائے گا؟ انشاءاللہ پلان ہے ہمارا اس طرف بھی، چیریٹی پرپس پہ بھی. تو تھوڑا سا یہ اسٹیبلٹی ہوتی ہے تو ہم نیکسٹ فیز میں اس طرف بھی جائیں گے. ویلفیئر بھی اسٹارٹ کریں گے. ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جیسے ہوتے ہیں مین ہاسپٹلس میں، تو وہ سہولیات بھی ہم اویلیبل کریں گے. اچھا مجھے بتائیں کہ جو بھی سہولیات یا سروسز ہوتی ہیں، ابھی تک جب نیا آپ کوئی بھی شروع کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کچھ کمپلینز وغیرہ. تو ابھی تک آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں بہتری کی اب ضرورت پیش آ رہی ہے؟ اور آئندہ جب ہسپتال کا آپ بنائیں گے جو آپ کہہ رہے ہیں 18 سے 20 بیڈس پر مشتمل ہوگا، تو اس کو کتنا آپ بہتر سہولیات فراہم کر سکیں گے؟ بالکل. کوئی بھی آپ کام کرتے ہو اس میں آپ کو بہتری کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، گنجائش رہتی ہے. پرفیکٹ تو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے. تو اس سیگمنٹ میں ہمیں ڈیلی بیسس پہ جیسے سپلائی چین کو لے کے بہت ایشوز آتے ہیں، تو ہمارا جو فوکس رہتا ہے کہ سپلائی چین کو ہم اپنا بہتر کریں. سپلائی چین کس چیز کی؟ سپلائی چین جیسے آپ کی فارمیسی کی میڈیسنس کی سپلائی چین ہو گئیں، اس کے علاوہ جو ہاسپٹل کے لیے انوینٹری چاہیے ہوتی ہے اس کی سپلائی چین ہو گئی، کہ ہمیں کتنی ڈیمانڈ اپنے پاس ہر وقت اویلیبل رکھنی ہے بیک اپ میں. کیونکہ شروع میں اسٹارٹ میں ہمیں یہ مشکلات آئی تھیں، لیکن اب ہمیں پتہ چل گیا کہ کتنی ڈیمانڈ ہونی چاہیے، کتنا بیک اپ ہونا چاہیے، اور کب ہمیں آرڈر کرنا ہے نیکسٹ انوینٹری کے لیے. تو اس میں اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو کتنے جو ہے پیشنٹس آپ کے پاس ڈیٹیلز یا پھر ویکسن فگر تو ہوتے ہیں، کتنے جو ہے وہ آتے ہیں ڈیلی بیسس پر یا اس کو؟ جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو ہمارے پاس پیشنٹ فلو تھا ڈیلی 5 سے 10. اب الحمدللہ 6 ماہ بعد وہ 50-60 ہو چکے ہیں. روزمرہ کے آ جاتے ہیں. بالکل. زیادہ تر جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں وہ جی پی کے آتے ہیں، جنرل پریکٹیشنر کے، اور ایمرجنسی کے آتے ہیں جن کو کرونک ڈیزیزز سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں. ان کے پیشنٹ ہمارے پاس کافی ہوتے ہیں. کرونک وائرل فیور، فلو، ان پیشنٹس کا فلو اچھا ہے ہمارے پاس. ان کے ساتھ جو ٹیسٹ وغیرہ، لیب ٹیسٹنگ، تمام سہولیات جو ہے وہ ایک ہی چھت انڈر روف ہے. بالکل. ٹھیک ہو گیا. تو مجھے بتائیے کہ جو بھی ڈاکٹرز حضرات ہوتے ہیں جو بھی چیک اپ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی مریض وغیرہ کا، تو ہم اس کو ہمیشہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹرز اپنے پاس سے اگر فیس کم ہے نا تو ہم بازار سے اتنی دوائی لکھ دیتے ہیں کہ وہ بندہ ویسے ہی بیٹھا رہتا ہے. بالکل. ہم نے اپنے پاس جتنے بھی ڈاکٹر تھے، کیونکہ ہم نے ایک چیز گائیڈ بھی کی ہے کہ آپ نے بلا ضرورت کسی بھی پیشنٹ کو لیب ٹیسٹ نہیں کروانا ہے. جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ پیشنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے ٹیسٹ کی، 6 ماہ ہو گئے، 1 سال ہو گئے، پیشنٹ کا ریکارڈ نہیں ہے، تو آپ نے وہاں پہ ریکمینڈ کرنا ہے. لیکن ایکسٹرا آپ نے ریکمینڈ نہیں کرنا ہے. ایک مورلی بھی یہ چیز رانگ ہے کہ آپ اپنے ہیلتھ کیئر کمپلیکس کی سیل بڑھانے کے لیے اس طرح کی ایکٹ لیں. لیکن ہم نے ان کو اسٹرکٹلی گائیڈ کیا ہوا ہے کہ آپ نے مس یوز نہیں کرنا ہے. بالکل اس طرح سے، کیونکہ ہیلتھ کیئر سے زیادہ ہم اس کو بزنس سمجھنے لگتے ہیں. آپ کا تعلق بھی فارماسیوٹیکل سے ہے؟ جی میرا تعلق بھی فارماسیوٹیکل سے ہے. تو مجھے بتائیے کہ جو بھی ہم ادویات جو ہے، ہم جو بھی وائرل ڈیزیزز ہوتی ہیں اس کی سیم ادویات ہوتی ہے لیکن ڈفرینٹ کمپنیز جو ہیں وہ اس کو لے کر آ رہی ہوتی ہیں آگے.
تو ہم کوئی بھی ایک دوائی کی طرف سٹک نہیں ہوتے ہیں. کسی بھی کمپنی کی دوائی جو ہے وہ پروموٹ کرتے ہیں نا ہم ایک طرح سے, بالکل بالکل, کہ یہ اس کے الٹرنیٹ پر آپ یوز کریں, اس کے زیادہ فائدے ہیں. تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ اس کے واقعی فائدے ہوتے ہیں یا صرف کمپنی پروڈکشن کے لیے کرتے ہیں؟ دیکھیے ایک جو کوئی بھی میڈیسن ہوتی ہے اس کے سیم جنرک کے ملٹیپل برانڈز ہوتے ہیں مارکیٹ میں. اب فارمولا جنرک سیم ہوتا ہے, اس کے بعد برانڈز بہت سارے ہوتے ہیں, بٹ ہماری جو کوشش ہوتی ہے کہ ہم رکھیں ملٹی نیشنل کمپنی کے برانڈ, کیونکہ اس کی ایک تو سب سے ایفیکیسی اور کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے ان پروڈکٹس کی. جو لوکل برانڈز ہوتے ہیں, جو لوکل کمپنیز ہوتے ہیں, ان میں وہ کوالٹی نہیں ہوتی ہے, پیشنٹ کو بہت ٹائم کے بعد جا کے ریلیف مل رہا ہوتا ہے اپنے ڈیزیز سے. بٹ اگر وہی ملٹی نیشنل کمپنی کی آپ پروڈکٹ یوز کرتے تو ود ان اے فیو ڈیز آپ ریکور کر سکتے ہیں اپنے ڈیزیز. بالکل کوالٹی ایشو مین ہوتا ہے. تو یہ ہم کہتے ہیں کہ جو سیمپل پروڈکٹس یا اس طرح سے ہوتے ہیں تو وہ اوریجنل ہوتے ہیں. اوریجنل ہوتے ہیں, وہ تو بیسیکلی ایک ٹیسٹنگ پروڈکٹ ہے, پروڈکٹس ہوتے ہیں سیمپل پروڈکٹس. تو آپ نے کہا کہ وہاں پہ جو تمام سہولیات ہیں, تو جو ہم باہر سے دوائی لکھ کر دیتے ہیں اس کی سہولیات بھی اس میں موجود ہیں. بالکل اس کی سہولیات, اپنا ایک اسٹور ہوتا ہے. جی جی, ڈرگ اسٹور. تو وہ ڈرگ اسٹور پہ کوئی ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے آپ کا کہ اس طرح سے اگر دوائی لیں گے تو اس میں 20% یا 10%؟ ہم نے اپنی فارمیسی میں جو ڈسکاؤنٹ پالیسی رکھی ہے وہ اپ ٹو 10% رکھی ہوئی ہے, جو ایک مارکیٹ میں اسٹینڈرڈ ہے. اور ایڈیشنل ہر منتھ کے فرسٹ اور 15 کو ہم فلیٹ 12% ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں, جس میں ایک اچھی فیسلٹی عوام کے لیے ایک اچھا ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے. کیونکہ آج کل آپ کو بھی پتہ کہ میڈیسنز بہت مہنگی ہو چکی ہیں, بھلے سستی ہوتی تھی, اب ہر گھر میں تقریباً 10 سے 12 ہزار روپے کا تو ایک ایوریج بکٹ ہے میڈیسن. بالکل, تو یہ اچھی بات ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل سیزن بھی جو ہے وہ سیل کا ہے, ہر جگہ فلیٹ آف ہے. تو میڈیسن پہ بھی فلیٹ آف ہے, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ آپ دیکھیں ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ دوائی کھا رہا ہے. بالکل, اور یہ تو اس طرح سے ہی ہے. اب دیکھیں آپ کے جو بھی سی ایم اے کلینک ہے وہاں پہ لوگ پیشنٹس آتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ ایمرجنسی یا کرونک ڈیزیز وغیرہ اس میں زیادہ آتے ہیں. اگر کسی کو ذرا سینئر تھوڑا سا جو ڈاکٹر ہے, کسی پیشنٹ کو اگر ذرا موذی مرض ہے تو اس کو آگے ریفر کر دیا جاتا ہے؟ بالکل, ہمارے ایمرجنسی میں جو بھی پیشنٹ آتے ہیں ہم اس کو کوشش ہماری ہوتی ہے ہم اسٹیبل کریں. ٹھیک ہے, اگر وہ سیریس کنڈیشن میں ہوتے ہیں تو ہم اس کو فرسٹ ایڈ دے کے اسٹیبل کر کے دین ریفر کر دیتے ہیں آگے کسی مین ہاسپٹل میں, جنا ہاسپٹل میں, کسی اور دوسرے ہاسپٹل میں اس کو ریفر کر دیتے ہیں, لیکن اسٹیبل فرسٹ ایڈ دے کے. فرسٹ ایڈ اس کو پراپرلی کر کے اس کو ریفر کر دینا. ظاہر بات ہے ہر جگہ وہ ایک سہولیات, کیونکہ ہمارے پاس ابھی او ٹی کی سروس اویلیبل نہیں ہے, تو اس لیے ہماری پرائیورٹی ہم اس کو ریفر کر دیں تاکہ وہ وقت پہ کسی مین ہاسپٹل میں پہنچ سکے. تو او ٹی کی سہولیات کے لیے کیا سوچا ہے, اس کو کب تک کرنا چاہیے؟ وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا, وہ نیکسٹ فیز میں ہمارا جب پورا ہاسپٹل کا ماڈل ہے تو یہ سکسیزفل ہو جائے پھر نیکسٹ فیز میں ہم وہاں پہ جائیں گے. اچھا مجھے بتائیں کہ جب بھی ہم کوئی کلینک وغیرہ شروع کرتے ہیں یا کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں, ایک طرح سے بزنس ہے نا, چاہے فلاح کے لیے ہے, اگر آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو فلاح کے لیے کام کریں گے, پروفٹ اچھا بن رہا ہوگا تو سب کھائیں گے بیٹھ کر. تو اس میں ابھی تک صحیح چل رہا ہے, کسی کے ساتھ فنڈز وغیرہ کی ایسا ضرورت تو نہیں پڑی؟ نہیں, الحمدللہ ابھی تک تو ایسا کوئی ضرورت نہیں پڑی ہے, کہ ابھی اسٹارٹ میں ہی ہے, تو آہستہ آہستہ بہتری آ رہی ہے انشاءاللہ, اور ٹائم میں یہ چیزیں سیٹل ہو جائیں گی, سیٹل ہو جاتی ہیں. تو ابھی کتنے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کے پاس ہیں؟ آپ کے ہمارے پاس ہر وقت جو 5 سے 6 ڈاکٹر اویلیبل ہوتے ہیں, جس میں ڈائبٹکس کے ڈاکٹر عتیق ہمارے پاس اویلیبل ہیں, گائنیکالوجی کی ڈاکٹر نائلہ ہمارے پاس اویلیبل ہیں, فزیو تھراپی کی پوری ٹیم ہوتی ہے, ڈینٹل کی پوری ٹیم ہوتی ہے ہمارے پاس, ایستھیٹک کی پوری ٹیم ہوتی ہے, اور جتنے بھی او پی ڈیز ہیں سب کے ڈاکٹرز اویلیبل ہیں. وہ ان کی سلاٹس ہوتی ہیں, ڈفرینٹ سلاٹس میں وہ اویلیبل ہوتے ہیں. کچھ ڈاکٹر ہمارے پاس آن کال بھی ہیں, کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایمرجنسی ہے تو ان کو کال کر کے ایک طرح سے بلایا جا سکتا ہے. اچھا ابھی آپ نے ذکر کیا کہ فزیو تھراپسٹ جو ہیں وہ آپ کے پاس ہر ٹائم اویلیبل رہتے ہیں, تو میں بہت دیکھ رہی ہوں کہ پہلے اس کا ٹرینڈ ہوتا تھا اگر آپ کو کوئی پین ہے, پین ریلیف کے لیے, تو آپ کو ایکسرسائز سجیسٹ کر دیتے. اب میں بہت سارا دیکھتی ہوں کہ جو ہاؤس وائفس ہیں نا, وہ ویک میں یا 15 ڈیز میں ایک بار فزیو تھراپسٹ کے پاس جاتی ہیں, اگر پاس کلینک میں کوئی سہولیات آ گئی ہیں نا, مطلب پین ریلیف کے لیے, یا پھر ان کو لگتا ہے کہ ہم ایزی ہو جاتے ہیں, جیسے ہم کہہ سکتے ہیں اسپا کے لیے. تو ایسا یہ ہے ایشورٹی؟ بالکل, ہماری جو فزیو کی ٹیم ہے وہ بالکل ویل ٹرینڈ ٹیم ہے. ہمارے پاس سینٹر میں جتنے بھی موسٹ آف دا کیسز آتے ہیں وہ فیمیلز کے ہی آتے ہیں, جیسے آپ نے بھی بتایا ہاؤس وائف کے بالکل زیادہ آتے ہیں. بالکل, تو ان کے لیے ملٹیپل سیشنز ہم نے رکھے ہوئے ہیں, پیکیج بنائے ہوئے, تو وہ ان کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں, اور الحمدللہ وہ کیسز ہمارے بالکل 100% اچیو ہوتے ہیں. ہاں جی, یہ ہم نے سنا تھا بچوں کو اسکول سے لینے جانا, ہم تھوڑا سا ٹائم لے لیں فزیو تھراپی کا. تو اسٹیٹک جو ہے وہ تو پہلے چل رہا ہے, جیسے ہم کہتے تھے کوئی چیز عام نہیں ہے نا, لیزر پہلے اتنا ان نہیں تھا. اب آپ دیکھیں جیسے ہر کوئی, ایون آپ نے کلینک بھی اسٹارٹ کیا ہے تو وہاں پہ وہ سہولیات رکھی ہے, کیونکہ لوگ اس کو
مانگتے ہیں؟ کیونکہ پہلے ایک ٹرینڈ ہوتا تھا بیوٹی پارلر کا، اب وہ کنورٹ ہو گیا ایستھیٹک میں. اب ایستھیٹک میں جو لیٹسٹ مشین ہے آپ اس کے تھرو ایزیلی پروسیجر سارے کروا سکتے ہیں. اس میں نہ اتنا کیمیکل کا یوز ہوتا ہے کیونکہ تھرو مشین آپ ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. آپ کے پاس کون سی مشین ہے لیزر کے لیے؟ ہمارے پاس لیزر کے لیے سپرانو کی جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کی مشین ہے وہ اویلیبل ہے. سپرانو نینو ہے بالکل سپرانو. اور ہائیڈرا فیشل کی جو ہمارے پاس وہ 14-in-1 ہے، مطلب وہ 14 پروسیجر کی مشین اویلیبل ہے ہمارے پاس. 14 پروسیجر کی. اب اچھا ایسا کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے سنا بھی ہے کہ، اور میں اس لیے خود بھی ہم پریکٹس کر چکے ہیں اس چیز کی، ایکسپیرینس بھی. تو ہم کہتے ہیں کہ ایک فیس پہ کلینزنگ کر دی، یہ کر دیا، اس کو ہم سٹیپس میں کاؤنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جو ریئل ہائیڈرا فیشل یا جو اسٹب میں آتا ہے وہ ڈیپ کلینز کرنا ہوتا ہے، تو اس میں تو سارے پروسیجر ایک طرح سے آتے ہیں، تو وہ لفٹنگ وغیرہ سب شامل ہوتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ یہ جو مین آپ کا ہے ایستھیٹک جو ہے اس میں بھی آ جاتا ہے، تو اس میں ایسا کوئی ڈسکاؤنٹ ہے لیزر وغیرہ میں؟ بالکل ڈسکاؤنٹ ہے. ہم نے ابھی سیشنز کے لیے کوئی پیکیج ہوتا ہے؟ بالکل. اس میں جو لیزر کے ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں وہ ملٹیپل سیشن میں 3 to 4 سیشن کا یہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. اب اس میں ہم جو آفر کرتے ہیں 30% بھی آف دیتے ہیں، 40% بھی آف دیتے ہیں. پر سیشن چہرے کے حساب سے بال گروتھ وغیرہ دیکھ کر. اور جو میکسیمم ہوتا ہے وہ 50% تک ہم آف دیتے ہیں. 50% تک آف چلا جاتا ہے لیزر پہ؟ یہ تو بہت پھر اچھی بات ہے نا. اور ہائیڈرا پہ؟ ہائیڈرا پہ بھی تمام پروسیجر پہ ہم 50% تک آف دے دیتے ہیں اپنی. دے دیتے ہیں آرام سے؟ بالکل دے دیتے ہیں. صحیح ہو گیا. تو آپ کے پاس جو ڈاکٹرز اویلیبل رہتے ہیں جو بھی ہائیڈرا فیشل کے ہیں اس میں، تو اس میں خواتین کا تو میں کہتی ہوں، لیکن یہ ٹرینڈ مردوں میں بہت زیادہ ہے. وہ اپنے کیا کہتے ہیں بیئرڈ لائن کو اس کو ریموو کرنے کے لیے، تو اس طرح سے بھی پیشنٹ ایسا چاہتے ہیں؟ جی ہمارے پاس میل پیشنٹ بھی بہت ہیں، کیونکہ اب آپ سیلون میں بھی دیکھ لیں، جو میل سیلون ہے وہاں پہ بھی ہائیڈرا کی سب سے چھوٹی والی مشین آلریڈی اویلیبل ہوتی ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. کیونکہ وہ بس 1-2 اسٹیپ کے لیے نام کے لیے ہوتا ہے. وہ پراپر جو ہوتی ہے وہ جو سکشن مشین ہے یا پھر آپ کو وہ کرنا ہوتا ہے. تو میل ریشو بھی ہمارے پاس اچھا ہے، وہ اچھی آ رہی ہے. تو آپ دیکھیں نا، جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو میل سیلونز وغیرہ انہوں نے ایک چھوٹی ہائیڈرا فیشل کی جو مشین ہے نا وہ رکھ لی ہوئی ہے. تو کچھ لوگ خواتین نے نا گھر پہ بھی اسٹارٹ کر لیا ہوا ہے کہ وہ LED ماسک جو ہے اس کے ساتھ سکشن مشین کے ساتھ اس طرح سے کر لیتے ہیں. حالانکہ بہت نقصان دہ ہے، کیونکہ سکشن مشین اگر آپ نے زیادہ کر لی تو وہ آپ کے چہرے پہ مارکس چھوڑ سکتا ہے. لیکن اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ مشین کوئی بھی لے سکتا ہے. اب ساری جو چیز ہوتی ہے اس کے یوزیج کے اوپر ٹیکنیک، اور کون کس مشین میں کتنا ایکسپرٹ ہے. مشین تو کوئی بھی افورڈ کر سکتے گھر پہ، بٹ اس کو یوز کیسے کرنا ہے پراپر وے میں. کہیں آپ کے ڈیپ ٹیشو پہ آپ نے زیادہ برن نہ کر دیں، تو ان سب چیزوں کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. اس لیے جو سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہوتے ہیں وہی بہتر کر سکتے ہیں اس کام کو. اچھا عبید، مجھے بتائیں کہ اگر کوئی بھی پروجیکٹ سٹارٹ کرنا ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کرتے کہ آج سوچا کل سٹارٹ کر دیا. اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہوتی ہے، اسٹوری ہوتی ہے، اس کے اوپر بیٹھ کر پائپ لائن میں چیزیں لانا ہوتی ہیں. تو اس کے پیچھے کیا ویژن ہسٹری تھی CMA کے پیچھے؟ CMA سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم نے بھی پوری ایک اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بنائی تھی کہ اس کو کس طریقے سے سٹارٹ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. کیونکہ ود ان اے ڈے یہ نہیں ہوتا ہے، آپ کو اس میں منتھس لگتے ہیں ایک کسی بھی بزنس کو سٹارٹ کرنے میں. تو ہمارا ویژن بھی یہ تھا کہ فرسٹ اسٹیپ چھوٹے سے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کو پراپر بگ اسٹیج پہ لے کے جائیں گے. نہیں یہ تو ہو گیا نا کہ ہم چھوٹی چیز سٹارٹ کیے، سب کی آس ہوتی ہے کہ ہم بڑے کو آبویسلی ہوتا ہے نا بوسٹ کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اس کے لیے کوئی ایک ادارہ بنانا جس کے لیے اس کے پیچھے ایک کک ہوتی ہے کہ ہم یہ کس نیت سے بنا رہے ہیں اور کیوں بنانا ہے، اور سب نے مل کر کیسے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. بالکل نیت یہ ہمارے جو CEO صاحب ہیں، رئیس احمد صاحب کی، یہی تھی کہ ایک چیریٹی پرپز پہ اس کو لے کے جانے، ایک عوام کو سرو کرنا، چیزیں فلاحی کام کرنا ہے. تو اس کے پیچھے بس یہی آبجیکٹیو ہے. تو ہر چیز میں نا آپ دیکھیں اگر کوئی بھی چیز سٹارٹ کرتے ہیں اس میں کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ گرو کر رہے ہیں تو پہلے ہم دوسرے کلینکس کا یا پھر دوسرے مارکیٹ میں جو چیزیں ہیں ان کا وزٹ کرتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جو دوسرے ہیں ان سے کس طرح سے ڈفرینٹ ہے؟ ہم سب سے پہلے تو جب ہم نے یہ پلان کیا تھا اسٹارٹ کرنے کا، تو ہمارے جو ایریا نواب ٹاؤن وہاں پہ ایسی کوئی بھی فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی. بالکل بھی نہیں. اگر فاروق ہاسپٹل سے لے کے ایور کیئر تک بیچ میں ایک بہت بڑا گیپ تھا. تو ہم نے ایک آئیڈیل لوکیشن سلیکٹ کی اور اس پہ یہ اسٹارٹ کیا. ٹھیک ہے. اور سوری میں آپ کی وہ سوال بھول گیا. یہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہے؟ یہ اپنے ایک اچھا پوائنٹ بتا دیا کہ اگر اس راستے میں کوئی بھی ہسپتال نہیں تو بہت عجیب ڈفرینٹ اس طریقے سے ہے کہ آپ کوئی بھی پیشنٹ آتا ہے، ٹھیک ہے، جو دوسرے ہمارے ہیلتھ کیئر کمپلیکس، ہمارے پاس سب سے جو بڑا بگ ایڈوانٹیج ہے وہ فی اسٹرکچر کم ہے. ٹھیک ہے. اور جو فیسلٹی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں دوسرے ہیلتھ کیئر کمپلیکس سے، اس سے بہت اچھی معیار کی فیسلٹی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا معیار کی مشینز اچھی ہیں یا ڈاکٹرز اچھے ہیں؟ ہائیجین کا ہم نے بڑا اچھا خیال رکھا ہوا ہے. ہر چیز
اپ ٹو ڈیٹ اسٹینڈرڈ رکھی. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کیا ہے کہ ہائیجین کا بہت اچھا خیال رکھا ہوا ہے. ہسپتالوں میں آپ دیکھیں کہ یہ جو ہائیجین کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا. آپ کہیں بھی بیٹھ کے علاج کرا رہے ہیں ایمرجنسی میں اسپیشلی نا, کہ آپ جا رہے ہوتے ہیں جس طرح سے بیمار ہو رہے ہوتے ہیں, مجھے لگتا ہے اس طرح سے ڈبل بیمار ہو جاتے ہیں. ایک اچھی وائب نہیں آتی ہے نا پھر ہاسپٹلس میں بھی وائبز آتی ہیں تو وہ چیز ایک میٹر کرتی ہے. اچھا مجھے بتائیں جتنے بھی فلاحی ادارے ہیں جو بھی, ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے یہاں جو دیکھنے والے ہیں آپ کو CMA کے حوالے سے؟ جو دیکھنے والے میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ ضرور ہمارے ہیلتھ کیئر کمپلیکس میں وزٹ کریں. آپ کے علاقے نواب ٹاؤن کے علاقے میں ہم نے یہ اسٹارٹ کیا ہے, اور ہمارے ہیلتھ کیئر کمپلیکس میں آپ کو ایک اعلیٰ معیار کی فیسلٹی پرووائڈ کری جائے گی, جس میں آپ ایک اچھے ڈسکاؤنٹ کے اوپر ایک اچھی سہولت سے استفادہ کر سکیں گے. بالکل اس طرح سے. بہت شکریہ عبید پروگرام میں تشریف لانے کے لیے, تھینک یو سو مچ. اور اس طرح سے ہے کہ صحت بہت بڑی نعمت ہوتی ہے, اللہ پاک سب کو صحت عطا کرے. اور جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک کسی کی محتاجی نہ دے, یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. سو جب بھی ہم ہسپتال جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک اس کو محفوظ رکھنا دوسرے لوگوں سے, اور جو بھی مرض اللہ پاک عطا کرتا ہے, مطلب اللہ پاک جو بھی ہمیں مرض یا کسی بھی بیماری میں مبتلا کرتا ہے تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ شاید ہمارے لیے تھوڑی سی آزمائش ہوتی ہے, تو اس آزمائش سے گزر جانا چاہیے بڑے صبر کے ساتھ.